سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی، بیان سے پہلے ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو دل میں بھی جگہ دیں. وہ یہ کہ حضرت والا ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی دین کی بات کو سنیں تو ماننے کی نیت سے سنیں. سننا وہی معتبر ہوگا جو ماننے کی نیت سے سنیں گے، کیونکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے: انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر. جیسی نیت ہوگی نتیجہ ویسے ہی مرتب ہوگا. اسی لیے دوستو عزیزوں، ہم بہت کچھ سنتے آئے لیکن اس کو ماننے کی نیت سے نہیں سنا تو توفیق نہیں ملی. بہت سخت حالات امت پر آئے ہوئے. اب بھی اگر وہی حال رہا، سنا اور نہیں مانا، تو اب اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. علامہ اقبال نے اس کی پیشن گوئی برسوں پہلے جب اندلس کے سفر سے آئے اور وہاں کے حالات کو دیکھا تو بڑے درد کے ساتھ عوام سے کہا کہ لوگوں، اب بھی اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، مساجد کو آباد کرو، اللہ والوں کی صحبت اٹھاؤ. اگر ایسا نہیں کرو گے، تقوی اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے، شاعر اسلام کی حفاظت کی فکر نہ کرو گے، تو سن لو جو آج اندلس کا حال میں دیکھ کے آیا کہ دین کا نام و نشان نہیں ہے وہاں. صدیوں وہ دین کا مرکز رہا، اور جب خدا فراموشی آ گئی، بے راہروی کے شکار ہو گئے، اہل اللہ کی صحبت نہیں اٹھائی، مساجد کو آباد نہیں کیا، تو کیا ہوا دوستو؟ دین وہاں سے مٹ گیا. تو ایسا نہیں کہ تم لوگ بھی اسی ڈگر پر چلو گے، اللہ کی یاد سے اعراض کرو گے اور مساجد کو ویران کرو گے، تو اس ملک کا وہی حال ہو جائے گا. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. نہ سمجھو سے کیا مراد ہے کہ اگر اب بھی دین کی باتوں کو سن کر عمل نہیں کرو گے اور سنی کرو گے تو اب نہیں بچ سکتے. اس لیے دوستو عزیزوں، جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور ملک جس رخ پر جا رہا ہے، کل کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا. اسی لیے ہم بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے جن نسبت پر ہم آپ بیٹھے ہیں، مولانا عبداللہ صاحب نے اس خوبصورت جلسے کو منعقد کیا ہے، اس مقصد کو سمجھیں. تعمیر کے ساتھ ساتھ اس کو آباد کرنے کی فکر کریں. مساجد آباد ہوں گے، ہمارے گھر محفوظ رہیں گے. مساجد ویران ہو جائیں گے، ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے.
اسی لیے مساجد کی آباد کرنے کی فکر کریں۔ حضرت والا ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ امت صرف نماز کو پکڑ لے دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ آج کیا حال ہے، 10% بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ گھر کا ایک فرد ناراض ہو جاتا ہے، بیوی ناراض ہو گئی، شوہر ناراض ہو گئے، ایک دوسرے میں محبت نہیں رہی تو گھر میں جینا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایک کے بگڑنے سے سارا نظام گھر کا درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کائنات میں 90-95 لوگ جو ہیں آج بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا میں کوہرام مچ رہا ہے اور خطرناک بیماریاں سب پھیل رہی ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے فضا زہر آلود ہو گئی، جینا مشکل ہو رہا ہے۔ جس کو دیکھیے پریشان حال ہے، مصیبت میں گرفتار ہے۔ ایک مصیبت سے نکلتے دوسری مصیبت آ جاتی ہے، دوسری مصیبت سے نکلتے کہ تیسری مصیبت آ جاتی ہے۔ اسی گناہوں کی وجہ سے ہم مصیبت کے پیٹ میں جا رہے ہیں۔ نکلنا چاہتے ہیں تو آئیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پوری اجتماعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیجیے۔ ہماری کامیابی نہ مال میں ہے، نہ حکومت میں ہے، نہ فوج میں ہے، نہ طاقت میں ہے، نہ اکثریت میں ہے۔ اگر ہے تو اللہ کے احکام سے وابستہ ہو جانے میں۔ اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ قرآن پاک ان واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ جتنے واقعات ہیں انبیاء کے ان کے قوم کے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، نمرود نے کیا حال کیا آپ کے پیچھے پڑ گئے اور ایسا آگ کا شعلہ تیار جمع کیا، اتنا آگ جمع کیا اس نے کہ اسی میں ڈال دے اور جل کے بھسم ہو جائیں گے۔ لیکن سب چیز اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ یہ یقین بنانے کی ضرورت ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم جو کچھ مانگیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اگر اس سر کو جھکائیں گے تو اللہ کے دربار ہی میں جھکائیں گے۔ جس نے سر دیا ہے اسی کے دربار میں یہ سر جھکے گا۔ آج ایک در کو چھوڑنے کی وجہ سے نہ جانے لوگ کہاں کہاں سب کو جھکا رہے ہیں اور کس قدر پریشان ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے کوئی قوم فلاح نہیں پا سکتی۔ آج گناہوں کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ بہرکیف دوستوں عزیزوں، خدا را اس مقصد کو سمجھیے کہ جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 چیز سے انسان کو معاملہ پڑتا ہے، مال سے، اہل و عیال سے، اعمال سے۔ مال کمانا منع نہیں ہے، حلال طریقے سے خوب کمائیے، شریعت کا دین کا نقصان نہ ہو، سودی کاروبار نہ ہو۔ جو اعلان جنگ ہے آج عورتیں سب جو ہے سودی لین دین میں مبتلا ہو رہی ہیں، اسے خبر ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سودی کاروبار کرنے والے سے اعلان جنگ فرماتے ہیں کہ اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے، کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ بڑی بڑی طاقتوں کو ایک جھٹکے میں اللہ نے تباہ برباد کر دیا۔ تو اس سے باز آنے کی ضرورت ہے، سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بدکاریاں شباب پر ہے، نشا کی چیزیں سب جو ہے عام طور سے نوجوان لڑکے سب اس کو پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ یہ سب بیماریوں کی وجہ سے، یہ سب گناہوں کی وجہ سے آج طرح طرح کی بیماریاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں اور چین و سکون ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے جو آیت شریفہ ہم نے پڑھی ہے کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی معیت اختیار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ والوں کی صحبت سے آئے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح۔ نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اس لیے ہم کس سے دوستی کریں جو نیک لوگ ہوں، کس سے محبت کریں جو نیک لوگ ہوں۔ تو پھر ہمارے اندر بھی ان کی جو صفت ہے محبت ہے اور جو خوف خدا ان کے دل میں ہے وہ منتقل ہو کے میرے دل میں آئے گا۔ صحبت کے سبھی قائل ہیں،
हमने तो ऐसा वाक़या अजीब गरीब पढ़ा कि एक बुज़ुर्ग अपने सवारी के लिए, ये पंजाबी का वाक़या है, कि घोड़ा पाले हुए, और जब वो घोड़ा खुल जाता था तो किसी के खेत में नहीं जाता था, हालांकि फसल लहलहाती भी होती थी, किसी के खेत में वो नहीं डालता था, अपने मालिक के खेत में पहुंचता था। ये इबरत का मकाम नहीं है जी कि उसको अपने नेक मालिक की वजह से घोड़ा भी मुत्तकी परहेजगार बन गया, वहीं जाता था और समझ गया कि मेरी किफ़ालत मेरे मालिक के ज़िम्मे। बड़ा हसास किस्म का जानवर होता है जी, घास पे और दाने पे अपने मालिक की हिफाजत में जान दे देता है, पीछे नहीं हटता है, सीना सामने कर देता है जी। उसकी वफादारी की वजह से अल्लाह ताला ने सूरह आदियात में घोड़े की कसम खाई है। तो इन सब वाक़यात से हमें सबक लेना चाहिए, इबरत लेना चाहिए कि जानवर होते हुए वो दूसरों के खेत में और दूसरों की चीज़ों की तरफ जो है नज़र नहीं उठाता और मुंह नहीं मारता उसमें। हम इंसान होते हुए क्या कर रहे हैं? आज इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, कूनू मास सादिक़ीन का अमल न होने की वजह से गंदगी आ रही है, गैरों के तरीके को अपना रहे हैं जी, मगरबी तहज़ीब को अपना रहे हैं, और उस तहज़ीब के अंदर दरिंदगी है, हैवानियत है। इंसान होते हुए इंसान हैवान बन रहा है। इसलिए अल्लाह की सोबत उठाइए, देखिए फिर ज़िंदगी में कैसी बहार आती है और जीने का कैसा मज़ा मिलता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मास सादिक़ीन। पहले के ज़माने के लोग जो नेकोकार होते थे और थोड़े में थोड़ी ज़मीन वाली में खुशहाली थी, और उसी थोड़ी ज़मीन से सारी ज़रूरतें उनकी पूरी होती थी तक़वे की बरकत से। अल्लाह से डरने वाले लोग होते थे, हलाल हराम की तमीज़ थी, अहलुल्लाह की सोहबत का एहतमाम। हज़रत अमीर शहीद अगर इलाके में आ जाते थे, हज़रत मिन्नतुल्लाह साहब जुग लोग पहुँचते थे उनकी ज़ियारत को, उनकी बातों को सुनने को, और यही नहीं नीयत सही लेके आते थे कि जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे तो उसका खातिर खा फ़ायदा पहुँचता रहा उन लोगों को। आज इन बातों का फकरान है। आते तो हैं, एक तो आप लोग वो आते भी नहीं जी। अगर यहाँ मुशायरा होता, कोई कव्वाली होती, कोई दिल को बहलाने वाली चीज़ें होती तो आज यहाँ जगह नहीं मिलती, खड़े होने की जगह नहीं मिलती। लेकिन क्या हाल है हम लोगों का जी। मौलाना अब्दुल्ला साहब ने जी कितनी मेहनत के बाद इस जलसे को मुनक़िद किया है। आज क्या हाल है, सारी कुर्सियां हैं सामने खाली है। अगर हर घर से एक फ़र्द भी आ जाता तो ये कुर्सियां भर जाती जी। कैसे अल्लाह की मोहब्बत हमें मिलेगी, कैसे अल्लाह का खौफ आएगा। ये मस्जिद जो इतने दिनों से अधूरी पड़ी हुई है, ये सब गफलत का नतीजा है। तक़वा का एहतमाम होता तो ये मस्जिद ऐसी नहीं होती। आज इस बात की ज़रूरत नहीं होती कि हम इस तरह से प्रोग्राम करके लोगों को जो है फिर हम जगाएँ और इसकी तवज्जो दिलाएँ। देखिए हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये मीवात के हल्के में अपना काम शुरू किया, और मीवात का हल्का वो हल्का था, इतनी जहालत थी कि लोग वहाँ गोबर तक की पूजा करते थे। जहालत कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन हज़रत ने वहीं से कूनू मास सादिक़ीन की तरफ दावत दिया है लोगों, और 3 दिन हमारी सोबत में रहो, 3 रात को हमारी रात को देखो, हमारे दिन को देखो। और जो हज़रत की सोबत में गए क्या से क्या बन गए। जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आफ्ताब महताब बन के चमके, है तो अली रज़ी अल्लाह, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, कहाँ थे ये हज़रात जी। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से कैसे चमके जी। तो अहलुल्लाह भी हुज़ूर की सुन्नत पर होते हैं। जो भी अहलुल्लाह की सोबत उठाते हैं, उनसे मोहब्बत ताल्लुक़ रखते हैं जी, वो भी कामयाब इंसान बन जाते हैं, कीमती इंसान बन जाते हैं जी, और फिर मुआशरे की इस्लाह होती है। अब इतनी जिहादत हज़रत ने वहाँ ये तहरीक चलाई कि आओ मेरी सोबत में कूनू मास सादिक़ीन अमल करो। लोगों ने माना तो फिर देखो आप जाइए उस बस्ती की हालत को देखिए, सैकड़ों मदारिस वहाँ कायम हो गए, मसाजिद आबाद हो गए जी। फ़िज़ा ही बदल गई वहाँ की, हालत ही लोगों की बदल गई। और इतने मेहमान नवाज के आप अगर उस बस्ती से गुजर जाएँ तो अगर खाने का वक्त है तो कोई छोड़ेंगे नहीं आपको। ये सब मुआशरे की इस्लाह कैसे कूनू मास सादिक़ीन पर अमल करने की वजह से कितने मसाजिद, हज़ारों उलमा हफ़ाज़ पैदा हुए। इस बात की ज़रूरत है
کہ جس سے ہم کو مناسبت ہو پہلی فرصت میں ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر کے ان سے کچھ نسخہ لیں، اس کو عمل میں لائیں، دل کو دل بنائیں۔ ہر چیز کی صفائی کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ ہم کام کریں۔ آج اخلاص کا بھی فقدان ہے، کرتے تو ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے۔ بڑا سے بڑا عمل ہو اخلاص نہیں ہے تو بیکار ہے جی۔ اور بسا اوقات اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے قیامت دن وہی عمل جہنم میں پہنچا دے گا۔ اور چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، ذریعہ نجات ہے۔ اور یہ اخلاص کی دولت بھی اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہے، ان کی جوتیاں صحیح کرنے سے ملتی ہے۔ حضرت مجدد علیہ فرماتے ہیں علم و عمل تو تم کتابوں سے حاصل کر لو گے، لیکن یہ کام جو ہم کر رہے ہیں دین کا، یہ اللہ ہی کے لیے ہو، یہ اہل اللہ کی جوتیاں سے، ان کی خدمت میں اپنے کو مٹانے سے ملتی ہے جی۔ ایک حاجی صاحب آئے، آج کل ہوتا ہے نا کہ سفر سے آتے ہیں فوراً بات کا اظہار کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ حضرت عمرہ کر کے عمرہ سے تشریف لا رہے ہیں، بات میں اس بات کا اظہار کریں گے، کیا ضرورت ہے ہم کو کہنے کی؟ ارے ہم نے کس کے لیے گئے؟ جس کے لیے گئے وہ تو جانتے ہیں، حج کرنے گئے آتے ہیں، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ حاجی ہیں تو اگر کوئی سامان حج کا ہوگا تو اس کی تو میں حج پہ گیا تھا یہ سامان تھا کہ لوگ مجھے حاجی سمجھیں جی۔ اگر حاجی حج کر کے آئے ان کو حاجی نہ کیجیے کہیے تو پھر ناراضگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں جی۔ اور ڈبل حاجی ہو گئے تو کیا کہنا۔ ایک بزرگ پہنچے ایک حاجی صاحب کے، سن لیجیے واقعہ کہ انہوں نے 2 حج کیا تھا، تو وہ نہیں جانتے تھے بزرگ کہ یہ ڈبل حاجی ہے، تو ان کو اس طرح حضرت نے کہا کہ بھائی پانی پلاؤ، گرمی کا زمانہ تھا، ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ تو اپنے خادم سے حاجی صاحب نے کہا کہ دیکھو حضرت کو دوسرے حج کی سراہی جو ہے اس سے پانی پلاؤ۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ نیچے رکھی ہوئی سراہی ہے اس سے پلاؤ، اوپر رکھی ہوئی ہے، دائیں رکھی ہوئی ہے، فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے اس سے پلا، نہیں، انہیں دوسرے حج کا نام دیا۔ حضرت سمجھ گئے، پھر آپریشن شروع ہو گیا۔ تعلق رکھیں گے تب تو اصلاح ہوگی جی، اہل اللہ کو بلائیں گے تب تو اصلاح ہوگی جی، کہ ہم کو کہاں رہنا چاہیے، ہم کہاں ہیں جی۔ بڑوں سے تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے بہت ہی نقصان ہے۔ نفس شیطان چھوڑے گا نہیں، دین کے راہ سے تباہ کرے گا۔ دین کہے گا کہ آپ سمجھیں گے کہ ہم دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جی اللہ تعالیٰ کے کوئی اس کا وزن نہیں ہے، کوئی سب بیکار ہو جائیں گے۔ تم نے ہمارے لیے نہیں کیا تھا۔ وہ حدیث شریف ہے نا کہ ایک عالم کو بلایا جائے گا، ایک مجاہد کو بلایا جائے گا، ایک سخی کو بلایا گا۔ سب کارگزاری ہوگی کہ تم کو مال دیا، تم کو طاقت دی جی، تم نے کیا کارگزاری کی، تم کو علم دیا، سبھی کہیں گے اللہ آپ کی رضا کے خاطر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید سے واقف ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید سے واقف۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے لیے نہیں کیا، تم نے بیان کیا تو لوگ علامہ سمجھے جی، تم نے حج کیا تو لوگ حاجی سمجھے جی، تم نے بہادری کی اور شہید ہو گئے، میرے لیے نہیں، اپنی بہادری کے لیے، اپنی بہادری کے چرچے کے لیے ایسا کیا۔ مالدار سے کہا جائے تم نے مال کہاں خرچ کیا، یہی وہ مالدار کہے گا کہ کوئی دینی کام نہیں، اس میں ہم نے حصہ نہیں دیا۔ کہا کہ نہیں، اسی لیے کہ لوگ تمہارے سخاوت کا چرچا کریں، یہ چیزیں سب مل گئی دنیا میں، تمہاری واہ واہ کچھ ہو گئی، لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا جی، میرے لیے نہیں کیا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہی عمل اس کو جہنم میں کھینچ کر کے جو ہے پہنچا دے گا، وہی عمل جہنم میں پہنچا دے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے جی۔ ایسے لوگ جنہوں نے ماں کی خدمت اللہ کے لیے کی، امانت کا حق ادا کر دیا ہے جی، گناہوں سے بچ گئے، محض اللہ کے خوف سے، اللہ دیکھ رہے ہیں جی۔ کہا اس خاتون اتق اللہ، اللہ سے ڈر، آج جو تم مکالہ کرے گا کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کو منہ دکھانا کیا جواب دے گا۔ اتنا کہا اتق اللہ، ڈر آ گیا، فوراً باز آ گئے گناہ سے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اللہ کے خوف سے جو ہے بچ گئے، وہی عمل جو ہے وہ ذریعہ نجات، جو موت کے کنویں میں تھے اس عمل نے جو ہے موت کے کنویں سے نکال دیا، اللہ نے راستہ پیدا کر دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔
جو بھی اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں گے اللہ مصیبت کی گھڑی میں کام آئیں گے، خوبصورت راستہ نکال دیں گے۔ حوالت یہ کہ اللہ کوئی روکنے والا نہیں گناہوں سے، لیکن آپ کا ڈر آ گیا، اتق اللہ، ڈر کی وجہ سے ہم باز آ گئے، ہمیشہ کے لیے توبہ کیا، اب کبھی ایسے گناہ کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ اے اللہ آپ تو دانا بینا ہے، اگر آپ کے لیے کیا تو اس میں موت کے کنویں میں ہم لوگ پہنچ گئے، اس سے نجات حدیث شریف میں آتا ہے اتنا راستہ کھل گیا، جو پتھر آ کے اٹک گیا تھا 1/3 پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا کہ اے اللہ ہم نے امانت کا حق، آج آپ کسی کے پاس کوئی امانت رکھیے، قرض لیتا ہے دینے کا نام نہیں، یہ امانت رکھیے تو خیانت شروع، یہ حال ہے۔ آج ہم کون سا گناہ نہیں کر رہے ہیں، صرف نام کے عبداللہ عبدالرحمن سے کام نہیں بنے گا۔ ابھی ایک پروگرام میں گیا تھا ایک جگہ، وہاں ایک گرو جی آ گئے، آشرم کے وہ گرو تھے، تو ایک مفتی صاحب سے ان کا تعلق، اور جب جہاں بھی جاتے تھے وہ مفتی صاحب اس جلسے میں مدعو تھے، تو ان کے ساتھ وہ بھی آ گئے، تو اس کو بھی وقت دیا گیا، تو اس نے کہا کہ مسلمان کچھ وقت بنا کے ہمارے پاس آئے کہ گرو جی اب اس حکومت مسلمانوں کا کیا حال ہوگا، تو ہم نے اس سے کہا کہ مسلم بنو، مسلم بنو، پھر دیکھو کون تباہ کرے گا، مسلمان کا کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم مومن بن کے تو رہو۔ اس گرو نے کہا کہ تم مسلمان بن کے تو رہو۔ اسی طرح سے ایک جاہل آدمی، حضرت حامد اللہ فرماتے ہیں ایک سفر میں تھے، بہت سے لوگ آپس میں تبصرہ کر رہے تھے کہ آج مسلمان ہی پر ظلم ہو رہا ہے، طرح ستائے جا رہے ہیں، تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اور نیک بن کے دیکھو، ایک اور نیک بن کے دیکھو، دنیا کون طاقت بارگاہ کر سکتی ہے۔ وہ اللہ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھکتی ہوئی آگ میں اپنے گل گزار کر دیا، اور وہ اللہ آج بھی ہے ہمارے ساتھ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دریائے نیل سے پار کر دیا اور فرعون کی لشکر کو تباہ و غرق کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلائی گئی، لیکن چھری سب اللہ کے محتاج ہے، اس لیے اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، کرنے دھرنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کا اصل فیصلہ ہے۔ آج اللہ کے در کو چھوڑ چکے ہیں، مساجد کی آباد کرنے کی فکر نہیں، بچوں کو تعلیم دینے کی فکر نہیں ہے، منمانی جو نفس کہتا ہے، جو شیطان کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ کیسے فلاح پائیں گے؟ صلاح کے بعد فلاح ہے، صلاح کے بعد فلاح ہے، جب تک صلاح نہیں، نماز کا فلاح نہیں مل سکتی۔ یہ نماز کے اندر اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ نماز اگر نماز ہو جائے گی، سارے گناہوں سے یہ نماز روک دے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ نماز فحاشی و بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ تو ایسا دھوکہ نہ کھائیں کہ بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، معلوم وہی ہوگا کہ نماز تو پڑھتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، تو ان کی نماز ہی قبول نہیں، ان کی نماز ہی نماز نہیں۔ اگر یہ نماز پڑھتے تو یہ شراب پیتے، اگر ان کی نماز ہوتی تو پھر یہ بے حیائی کے ساتھ رہتے، یہ گناہ کرتے۔ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھا رہا ہے، نماز ہماری ایسی ہے۔ امام صاحب اگر جہری نماز میں کچھ پڑھتے ہیں، پوچھ لیجئے کیا پڑھا، دھیان ایسا بن جاتا ہے شیطان فوراً اس کے رخ کو پھیر دے، اس لیے جمی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ بھی استحضار ہونا چاہیے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، انسان کا درجہ حاصل کرنا چاہیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری آخری نماز ہے، نماز کو نماز بنانے کے لیے اخلاص پیدا کرنے کے حضرت والا فرماتے تھے کہ جب تک اخلاص نہیں ہوگا عمل میں جان نہیں آئے گی۔ اس کو فرماتے ہیں شعر میں کہ عمل کی روح ہے اخلاص، جب تک یہ نہ حاصل ہو نہیں آئے گی ایمان و عمل میں تیرے تابانی، چمک کیسے پیدا ہوگی، وہ کام باوزن کیسے ہوگا جب تک اخلاص نہ۔ تو اس حاجی صاحب کا جو ہم نے واقعہ سنایا کہ انہوں نے کہا دوسرے حج کی سراہی، تو سمجھ گئے حضرت کی یہ اخلاص کے خلاف بات بول رہے ہیں، اس کو کہنے کی کیا ضرورت تھی، جس کے لیے انہوں نے کیا وہ تو جانتے ہیں، ہم کو کہ ہم ان کی عزت کریں، یہ ڈھول حاجی ہیں، ہم سے عزت کرانا چاہتے ہیں، اپنا احترام کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپریشن شروع ہوا، حاجی صاحب سن لیجئے، کان کھول کے سن لیجئے، آپ نے جو دوسرے حج کا نام لیا تو کیا ہمارے لیے کیا تھا حج؟
آپ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نیچے رکھی ہوئی سرائی ہے اس سے پلاؤ، اوپر رکھی ہوئی ہے دروازے پہ رکھی ہوئی ہے، یہ کمرے میں رکھی ہوئی اس سے سلاؤ، دوسرے حج کا کیوں نہیں؟ تو اب سن لیجئے، نہ آپ کا پہلا حج قبول ہوا نہ دوسرا حج قبول ہوا، آپ کا نہ پہلا حج قبول ہوا نہ دوسرا حج قبول۔ اگر اب تیسرے حج کی تیاری کیجیے، سب پر اتنا کہنے سے سب پر پانی پھر گیا، سب بیکار ہو گیا۔ اس لیے اخلاص، تھوڑا عمل کریں اس کے اندر اخلاص پیدا کریں، کوئی دیکھے نہ دیکھے ہم اللہ کی۔ اسی لیے اہل اللہ جو ہے دن کے اجالے میں کیا رات کے اندھیرے میں سربت سجود ہوتے ہیں، گرم گرم آنسو بہاتے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ آج نفس ہمارا ہم کو بہکا رہا ہے، اس کی فکر ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک لمحے پر ہمیں نفس کے حوالے نہ کیجیے۔ اللہم انی اعوذ من فتنۃ النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں دعا کے ذریعے سے۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہم انی اعوذ من فتنۃ النساء، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا۔ اے اللہ ہمارے نفس میں پاکیزی عطا فرمائیے۔ بڑے بڑے مجمع میں خطاب ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو آپ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں؟ چند ہاتھ اٹھتے ہیں، اس کے بعد سب ہاتھ کیے رہتے ہیں۔ معلوم ہے کہ اللہ سے مانگتے ہی نہیں، اسی وجہ سے نفس کے شکار ہیں، شیطان کے بہکاوے میں ہیں۔ ہماری خواتین کا کیا حال ہے، کتنی بے پردگی آ گئی ہے۔ پہلے زمانے میں عورتیں لڑکیاں گھر سے نہیں نکلتی تھی، اور اگر نکلتی تھی بڑے پردے میں نکلتی تھی۔ اب یہ حال ہے کہ دیندار گھرانے کی عورتیں بھی اب گھر میں نہیں رہتی ہیں، سڑکوں پہ آ گئی، چوک چوراہے پہ، بازاروں میں مرد کی تعداد سے زیادہ عورتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور نقاب بھی، آپ کوئی نقاب میں نکلتی ہے ایسا چمکدار کہ لوگ دیکھے اس کو جی۔ اور بہت سی عورتیں وہ تو 2-4% ہی نقاب لگاتی ہے، ورنہ لڑکیاں تو اب سر پہ کپڑا بھی نہیں رکھتی، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج کیسے کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جی۔ کہیں لڑکیوں کا اغوا کیا جا رہا ہے، کہیں لڑکیاں فرار کا راستہ اختیار کر رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے معاشرے میں جی۔ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم تقویٰ والی زندگی، اپنے ماں باپ کا جی اہم رول ہے بچوں کی تربیت میں۔ ماں باپ نیک ہوتے ہیں، بچے نیک ہوتے ہیں جی۔ معصوم بچہ نماز پڑھتی ہے، آپ تجربہ مشاہدہ ہے کہ تسبیح ماں پڑھتی ہے، لے لیتی ہے، لے بچہ تسبیح لے لیتا ہے اور اللہ اللہ پڑھنے لگتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے معصوم بچہ۔ اللہ کو کتنا پیار آتا ہے ایسے منظر پر کہ ماں کی وجہ سے معصوم بچہ سجدے میں گر گیا ہے، اس بچے کی وجہ سے ماں پر رحم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو نیک بناتے ہیں، ماں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہیں۔ آج کل نماز کا اہتمام نہیں، اور دیکھیے بچے سب آج کتنے پریشان کر رہے ہیں، جس کو اولاد نہیں وہی پریشان، اور جس کو اولاد ہے وہی پریشان۔ جب غلط حرکت اولاد کرتی ہے تو حسد کرے کاش ایسی اولاد ہوتی ہی نہیں۔ تو بہرکیف خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بڑا آسان فرمایا ہے۔ 4 کام کرنے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے چلی جائے گی۔ نماز کا اہتمام کریں، تھوڑے تھوڑے اس میں کام کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتی ہے، تھوڑی مشغولیت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتی ہے۔ جنگ کے میدان میں نماز معاف نہیں ہے تو گھر میں کیسے نماز معاف ہو؟ اس لیے نماز کا پورا اہتمام کرے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو روزے کا اہتمام کرے جی۔ آج روزے رکھنے میں بھی پیچھے عورتیں چل رہی ہیں، پہلے زمانے میں بڑی نوافل روزے کا اہتمام کرتی تھی جی، تب تو بچے نیک صالح ہوا کرتے تھے اور گھر میں برکتیں ہوتی تھی، تھوڑے میں سب آسودہ رہتے تھے۔ آج جو ہے بہو بیٹی بھی کما رہی ہے اور برکتیں ختم، پریشان حال ہے، مسئلوں کا حل نہیں نکل رہا، ہائے دنیا کر رہے ہیں۔ اس لیے گھر کے اندر دینداری پیدا کیجیے، تقویٰ طہارت کے ساتھ رہیے، برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کامیاب زندگی کا، تو اعمال صالحہ، اور یہی سکہ وہاں چلے گا۔ یہ سب سکے جو ہیں 100 200 500 کے نوٹ، بس جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے یہی تک یہ سکہ کام دے گا، قبر میں نہیں دے گا یہ سکہ کام، وہاں تو اعمال صالحہ کا سکہ ہوگا۔ آج اسی اعمال کی طرف جو ہے توجہ نہیں ہے نا، کہ مال، اولاد، اعمال
3 चीज़ से ज़्यादा सांप का पड़ता है। माल की कितनी फिक्र है, औलाद की कितनी फिक्र है, नहीं फिक्र है तो अमाल की फिक्र नहीं है। जो अमाल कब्र में काम आएंगे, हश्र के मैदान में काम आएंगे, और इसी पर अल्लाह का फैसला होगा। जिसको हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के एक बहुत ही तरबियत याफ्ता हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह जो मजाज सोहबत भी थे आपके, किस दर्स से उम्मत को ये कह रहे हैं कि फ़िक्र दुनिया तुझको सुबह शाम है, फ़िक्र दुनिया तुझको सुबह शाम है, इससे गफलत है जो असली काम है। कुछ दिनों सहले मुशक्क़त दीन की, फिर तो बस आराम ही आराम। अपनी मर्ज़ी को करे जो उनकी मर्ज़ी में फना, दोनों आलम में उसे आराम ही आराम। आप अल्लाह के राह में निकलिए, जान माल लगाइए, इखलास अपनी इस्लाह के खातिर निकलिए। आज फिक्र ही उलट गई है। पहले ज़माने में लोग अल्लाह के राह में अपनी इस्लाह के निकलते थे, और जहाँ काम की ज़रूरत होती थी सहूलत को देखते थे, सहूलत को नहीं देखते। और आज यह है कि हम दूसरों की इस्लाह के लिए निकल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जैसी तैसी जी तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, और पेशानी पर जो है वो नमाज के निशान भी हो गए। इसके बाद मामलात में देखिए तो ज़ीरो। वादा करते हैं, वादा के खिलाफ शादी ब्याह करते हैं, वही हाल है। पर्दे के पीछे से यहाँ लेन देन कर रहे हैं, और ज़ाहिर से बनाया हुआ है, दिल को नहीं बनाया। बातिन के बनने से जो है ज़ाहिर पसंद होता है। इसलिए अहलुल्लाह के यहाँ यही दिल को दिल बनाया जाता है, तस्किया करते हैं। और हज़रत वाला फरमाते हैं न जब तक तस्किया हो नफ्स का ख़तरा ही ख़तरा है। हज़रत मौलाना इलियास ने यही तो फरमाया था कि हमने इस तहरीक को इसीलिए शुरू किया है ताकि खानकाहों को मुरीद मिले और मदारिस को जब फिक्र होगी आखिरत की, तब तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे, दीनी तालीम की फिक्र करेंगे, उनके लिए उनकी अच्छी तरबियत करेंगे, आखिरत की फिक्र नहीं। तो ज़ोर इस बात की है कि जाना है दुनिया से, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी को मौत का मज़ा चखना है। अजीब बात इसमें जो है एक नुक्ता बयान फरमाया हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब ने कि अल्लाह ताला तो ये भी फरमा सकते थे कि हर जी को मरना है, फरमाते हैं हर जी को मौत का मज़ा चखना है। मालूम हुआ जैसे खाने की चीज़ें बहुत अच्छी रग़बत से लोग खाता है, लज़ीज़ चीज़ें होती हैं, और बहुत सी चीज़ें बड़ी कड़वी होती हैं, दवाएं ऐसी ऐसी ज़बरदस्ती हलक के नीचे उतारते हैं, उसको जी नहीं चाहता। तो यही मामला मौत में, अच्छे लोगों की मौत अच्छी होती है, बड़ी आसानी के साथ उसकी रूह निकाली जाती है। फरिश्ते आते हैं जी, तो खूबसूरत शक्ल में आते हैं, कहते हैं कि अब घबराने का वक्त नहीं है, अब डरने का, दुनिया में डर चुके, अब तो अल्लाह ने जिन चीज़ों का वादा फरमाया वो सब चीज़ें मिलेंगी खूबसूरत शक्ल में और अच्छी तरह से रूह उनकी निकाल। जैसे आप मिसाल देकर फरमाया कि जैसे गूदे हुए आटे में बाल अगर पड़ जाए और बाल कितनी आसानी से निकल जाता है, ऐसे ही रूह निकलती है नेक लोगों की। घड़े में अगर पानी है उसको उंडेल दीजिए, कितनी आसानी से पानी निकल जाए। लेकिन इसके बरअक्स जो लोग बदकार होते हैं, बदकारियाँ करते हैं, सूदी कारोबार करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी में डूबे हुए हैं जी, गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, तौबा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो बड़ी दर्दनाक मौत होती है, बहुत सख्ती से उसकी रूह परवाज़ होती है जी। खौफनाक शक्ल में फरिश्ते आते हैं, और उसकी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाई कि जैसे लोहे की ऐसी चीज़ें हों कि हर तरफ खारदार उसके जो है कांटे हों, और भीगे हुए ऊन में उसको डाल दे और फिर उससे निकाले उसको, तो क्या सही से वो जो है वो जिसको उसके अंदर रखा है वो सही से निकल जाएगी? वो चीज़ नहीं निकलेगी। उसका धागा जो है तार तार करके जो है वो जो है सलाखें जो है वो लोहे में जो कांटे बने हुए हैं, बड़ी इससे जो है वो निकाली जाएगी। इसी तरह से जो बदकार लोग होते हैं उसकी ऐसी ही भयानक मौत होती है, और ऐसी सख्ती से जो है उसकी रूह निकाली जाती है। बहर कैफ जाना सबको है, वहाँ ये अमाल काम आते हैं। यही पैसा काम जो अल्लाह के घर में लगा दिया, जो मसाइल में लगा दिया, हदीस शरीफ में आता है जो खा लिया वो गंदगी बन गई, जो पहन लिया छीथरा हो गया, बैंक बैलेंस किया कहा। जो अल्लाह के घर में माल लगा दिया, मसाजिद मदारिस में माल लगाया, अल्लाह की राह में माल लगाया, यही बैंक बैलेंस है, वहाँ यही माल काम आएगा जी।
آج اولاد کی کتنی فکر ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں، اور مرنے کے بعد وہ اولاد جو ہے مہینہ تو مہینہ بھی یاد نہیں رکھتی ہے۔ مولانا راشد مفتی راشد صاحب دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کو ہم سے عقیدت تھی، ہم سے محبت رکھتے تھے، تو وہ وصیت کر کے گئے کہ مولانا اگر آپ رہیں گے وطن میں تو میرے موت کی اطلاع پہنچے گی تو آپ باقی جنازہ کی نماز پڑھ لیں گے، اگر آپ نہیں رہے سفر میں رہے تو آئیں، تو اب سفر سے آئیں تو میرے قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھ لیں گے، کچھ پڑھ کے ہمیں بخش دیں گے۔ تو وہ سفر میں تھے، آئے ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا غالباً، ان کے اولاد کے پاس گئے، وارثین کے پاس تعزیت کی، کہا چلو ابا کی قبر دکھاؤ، کہا کہ بھول گئے، میں یاد ہی نہیں کہاں ابا کو دفنا ہے، مہینہ 2 مہینہ میں بھول گئے۔ اس اولاد کے لیے آج آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو جو کچھ کرنا ہے کر لیجیے، یہ کام کچھ باقی ہے مسجد کا، نام دل میں سفرے اس میں حصہ لیجئے، دل کھول کے حصہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیے، اور جو باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق۔ تو خواتین کے لیے میں کہا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز کا اہتمام کریں اور روزے کا رمضان مبارک کا مہینہ آئے روزہ رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائے، اس کے احسان کو کبھی فراموش نہ کرے۔ جہاں بھی کچھ تکلیف پہنچ گئی اور مزاج بگڑ گیا بس سارے احسان پر پانی پھیر دیتی ہے کہ زندگی بھر ہم کو تو آپ سے راحت ہی نہیں ملی۔ بتائیے کس کس مصیبت سے کما کے جو ہے اولاد کی پرورش کی اور بیوی کو جو ہے اس کی کفالت کی، اور ایک جھٹکے میں جو ہے سب پر پانی پھیر۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے شوہر کی حفاظت کریں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ یہ 4 چیزیں جس خاتون کے اندر ہوں گی، اس پر عمل کریں گی، وہ سیدھا جنت میں جائیں گے، جس دروازے سے آئے گی جنت پہنچ جائے گی۔ جو خواتین ہیں انسنی نہیں کرنا ہے کہ یہی چھوڑ کے جو چیز سنا اور یہی رکھ دیا، پھر اصلاح نہیں ہوگی۔ نیت کو صحیح کر کے سنیں گے، انشاءاللہ جو سن رہے ہیں اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی، دنیا میں بھی چین سکون ملے گا۔ اس لیے دل کی صفائی کے لیے ذکر اللہ کا اہتمام ہونا چاہیے، کم سے کم ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہر 10 کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر 10-20 کے بعد جو ہے محمد رسول۔ اسی طرح سے تیسرا کلمہ ہے، اسی طرح استغفار ہے، استغفار جو ہے برکت کی کنجی ہے، جان مال برکت کیسے؟ اس طرح اللہ سے معافی چاہتے رہیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے، معاف فرما دیں گے، پھر اللہ کی نعمتیں ملنی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ملتی ہی ہیں، لیکن خاص نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ مصائب سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے کیسے اہل اللہ کو دیکھیے استغفار کی کثرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کے عطا فرماتے ہیں۔ رات میں اٹھتے ہیں اور ایسے وقت میں اللہ سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یہ فرشتے اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مصیبت سے نجات چاہنے والا، رزق میں برکت چاہنے والا، بیماری سے شفا چاہنے والا، تو دیکھیے ان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں لیکن پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو یہ ہمارے صالحہ کی برکت ہے، ایسے وقت میں جو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، سوت اہتمام کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مغفرت بھی عطا فرماتے ہیں، صحت بھی عطا فرماتے ہیں، رزق برکت بھی دیتے ہیں، اور ایمان پر خاتمہ بھی اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے ایمان پر خاتمہ، اچھے کام کریں گے، نیک اعمال کریں گے، انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ، بدعمالیوں میں مبتلا ہوں گے، بدکاریوں میں مبتلا ہوں گے، شراب نوشی اور شراب خوری ہوگی، اور جو ہے اسی طرح سے جو ہے سودی کاروبار فلاح نہیں پا سکتے، اس لیے ان گناہوں سے باز رہیے، خود نیک بنیے، دوسروں کو نیک بنائیے، کونوا مع الصادقین پر عمل کیجیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تباہ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے، جینا دبر کر دیں گے۔ دیکھیے پیسے والے سے خودکشی کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو ہے اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے کہ وہ جو ہے بے چین ہے، پریشان ہے، خودکشی کر رہے ہیں۔ اس لیے چین و راحت اللہ بذکر اللہ، جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے کہ ہر چیز کی صفائی کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ تو کلمہ طیبہ کا ورد اور درود شریف، استغفار، اسی طرح آیت کریمہ بھی اس وقت پڑھنے کی ضرورت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
حضرت یونس علیہ السلام 3 گھٹن میں تھے، اسی آیت کریمہ کی برکت سے اللہ نے نجات فرمائی اور فرماتے اسی طرح مومنوں کو بھی ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرا ہے، جو اپنے گناہوں پر روتے ہیں، اللہ سے معافی چاہتے ہیں، ایسوں کو اللہ کی رحمت تلاش کرتی ہے۔ توبہ کی فضیلت حدیث شریف میں آتی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا ایسا ہوا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے پہلی قسم میں سچی توبہ کر کے اور جس اللہ والوں سے آپ کو ملا ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں، ان سے کچھ نصیحت ذکر کریں، اس کو عمل میں لائیں، پھر دیکھیے انشاءاللہ کیسی زندگی ملتی ہے۔ اپنی مرضی کو اللہ کے مرضی میں فنا کر کے دیکھیں، دنیا ہی میں جنت کا مزہ ملنے لگے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس پروگرام کو بھی قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ انہی باتوں پر میں اپنے بیان کو دوبارہ ہی کے شعر پر ختم کرنا چاہوں گا کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، ہم چل رہے ہیں آپ میرے ساتھ آئیے، یوں چل سکیں گے آپ نہ اللہ کی طرف جب تک نہ اہل عشق کی صحبت میں آئیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔